حضرت سیدنا ابو محفوظ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے ان کے بچپن ہی میں اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ چنانچہ ان کے بھائی حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی معروف ایک مکتب میں پڑھتے تھے۔ ہم اس وقت عیسائی تھے۔ ہمارا عیسائی استاد بچوں کو باپ اور بیٹے کا درس دیتا، یعنی یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو میرے بھائی معروف چیخ چیخ کر احد احد کہتے تو عیسائی استاد انہیں خوب مارتا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے انہیں اتنا مارا کہ وہ مکتب سے بھاگ گئے۔ میری ماں روتی اور کہتی کہ اگر اللہ عز و جل مجھے معروف واپس کر دے تو وہ جس دین پر ہوگا میں بھی اسی دین کی پیروی کروں گی۔ تو کئی سال کے بعد حضرت سیدنا معروف رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم کس دین پر ہو؟ انہوں نے بتایا کہ دین اسلام پر۔ میری ماں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس طرح میری ماں مسلمان ہوئی اور ہم سب بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا احمد بن فتح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغیچہ میں بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے ایک دسترخواں ہے اور وہ اس میں کھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو نصر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا اور ساری جنت کو میرے لیے مباح فرما دیا، اور مجھ سے فرمایا کہ جنت کے ہر پھل سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو اور اس کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ کہ تم دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کے بھائی حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ میں نے پوچھا اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ افسوس، ہائے افسوس، ہمارے اور ان کے درمیان بہت سے پردے حائل ہیں۔ حضرت سیدنا معروف رحمۃ اللہ علیہ جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ قرب الہی کے شوق میں عبادت کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں رفیق اعلیٰ کی طرف اٹھا لیا اور اپنے اور ان کے درمیان کے حجابات اٹھا لیے۔ یہی وہ مجرب اکثیر ہے، لہٰذا جس نے بارگاہ الہی میں کوئی حاجت پیش کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔